الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ مبتدا خبر میں سے خبر کے احکام پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تک ہم نے مبتدا کے بارے میں جان لیا کہ مبتدا کس طرح کا، کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے جانا کہ مبتدا معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، مگر مطلق نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے اندر خصوصیت تخصیص کا ہونا ضروری ہے۔ اور تخصیص کن کن صورتوں میں پیدا ہوتی ہے یہ بھی ہم جان چکے کہ کبھی نفی یعنی مطلق نفی اگر ہو تو اس سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی نکرہ میں خصوصیت یعنی صفت کا اضافہ کر دیا جائے تو اس سے خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی تقیید کے ذریعے کیا پیدا ہو جاتی ہے، خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیز پھر کیا بن جاتی ہے، باوجود یہ کہ وہ نکرہ دکھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مبتدا بننے کی اس میں صلاحیت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگوں نے مبتدا کے متعلق جانا، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ مبتدا اور خبر کو جو پیش آتا ہے اس کو پیش دینے کا عامل کون ہوتا ہے، اور وہ عامل معنوی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم خبر کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ خبر کس چیز کا نام ہے اور وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو خبر کس چیز کا نام ہے یہ تو آپ جانتے ہی، یعنی کس ایسی چیز کو خبر کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مبتدا کے بارے میں کچھ معلوم چلے۔ ٹھیک ہے، خبر عموماً کیا ہوتی ہے، مفرد ہوا کرتی ہے۔ خبر عموماً کیا ہوتی ہے، مفرد ہوا کرتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مفرد نحو کی اصطلاح میں کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ کبھی مفرد بول کر واحد تثنیہ جمع مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی مفرد بول کر کیا مراد لیا جاتا ہے کہ وہ تنہا لفظ ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو خبر عموماً مفرد ہوا کرتی ہے، یہاں پر واحد تثنیہ جمع نہیں مراد ہے، بلکہ کیا مراد ہے کہ خبر جملہ نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے، تنہا کلمہ ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خبر عموماً کیا ہوا کرتی ہے، مفرد ہوا کرتی ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ الرجال صالحون، یہاں تو صالحون خبر کیا ہے، جمع ہے، حالانکہ یہاں کیا کہا گیا، مفرد ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں مفرد سے مراد کیا ہے کہ وہ کلمے یعنی کلمہ واحدہ کی شکل میں ہوتی ہے، جملے کی شکل میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، خبر عموماً مفرد ہوا کرتی ہے، جیسے اوپر کی مثالوں میں مذکور ہوا، یعنی اوپر کی مثالیں جو آئی ہیں زید کاتب وغیرہ، مگر کبھی جملے میں بھی آ جاتی ہیں، اور مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کی شکل میں بھی خبر آ جاتی ہے۔ تو اگر تنہا کلمے کی لفظ صورت میں آ رہی ہے تو اس میں مزید کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خبر کس شکل میں آ رہی ہے، جملے کی شکل میں آ رہی ہے، تو اس میں کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ وہ اہتمام کیا ہے، اس صورت میں اکثر ایک ضمیر بارز، بارز سمجھتے ہیں، ضمیر بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بارز مطلب چھپی ہوئی، اور مستتر مطلب ظاہر ہے۔ ہاں، صحیح ہے نا، بارز مطلب چھپی ہوئی، مستتر مطلب ظاہر۔ ہاں، بارز مطلب ظاہر، برز یبرز بروزن، ٹھیک ہے، اور مستتر مطلب کیا ہوتی ہے، چھپی ہوئی۔ تو حاضر رہ کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایک ضمیر بارز، ضمیر بارز یعنی جو لفظوں میں دکھے، اور مستتر جو لفظوں میں پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے میں جو کہ مبتدا کی خبر بننے والا ہے، وہ جملہ جو مبتدا کی خبر بننے والا ہے، اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستتر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ضمیر کیسی ہوگی، مبتدا کی طرف راجع، یعنی مبتدا کی طرف وہ لوٹنے والی ہوگی۔ کیسی ہوگی، یعنی اس کا مرجع کون ہوگا، مبتدا ہوگا، اس کا مرجع کون ہوگا، مبتدا ہوگا، اس میں ہوتی ہے۔ یا کوئی رابط ہوتا ہے، رابط کا مطلب بھی یہی ہے کہ یعنی وہ جملے کو اور مبتدا کو، جملہ جو کہ خبر بننے والا ہے، اس خبر کو اور مبتدا کو دونوں میں کیا کرے، ربط پیدا کرے، دونوں میں جوڑے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا زیدن، زیدن ہم کہہ کے پھر ہم نے کہا ابوہ قائم، اب یہ ابو جملہ ہے پورا، ابوہ قائم، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر مبتدا ہوا، پھر قائم اس کی خبر بنی، پھر یہ جب خود مبتدا خبر ہو گیا تو اب کیسے معلوم چلے گا کہ یہ زیدن سے اس کا کوئی ربط ہے، تو کہیں گے کہ اس میں جو ہو ضمیر بارز ہے، یہ زید سے اس کو کیا کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ضمیر ہے اور یہی رابط ہے، ٹھیک ہے، یہی ضمیر ہے، یہی رابط ہے جو دونوں کے درمیان پل کا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ ورنہ اگر مفرد خبر ہوتی تو ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے زید قائم، زید کیا ہے، کھڑا ہے، لیکن جب جملے کی شکل میں آئے گا تو اس کے اندر یعنی اس جملے میں ضمیر کا ہونا، جو ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے، مستتر بھی ہو سکتی ہے، کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضمیر کیوں ہوگی، تاکہ دونوں میں ربط کو بیان کر سکے، دونوں میں تعلق اور دونوں میں ریلیشن شپ کو بتا سکے۔
ٹھیک ہے، یا کوئی رابط ہوتا ہے جیسے زید ابو قائم، زید اس کے والد صاحب کھڑے ہیں، زید اس کے اب اس کا اردو میں مطلب سمجھانے کے لیے تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے زید اس کے والد کھڑے ہیں، لیکن اگر آپ فصیح اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ زید کے والد کھڑے ہیں، یعنی یہ عربی میں تعبیر کی ایک صورت ہے کہ ہم پہلے مبتدا لاتے ہیں پھر اس کی ضمیر لا کے کوئی بات کہتے ہیں. ہم نے کہا سمیر بیتہ فی میرت، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سمیر اس کا گھر میرت میں ہے. اردو میں ڈائریکٹ کہا جاتا ہے سمیر کا گھر میرٹھ میں ہے. تو اس کو آپ دو طرح سے بنا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں سمیر بیت سمیر فی میرت، ہم کہہ سکتے ہیں سمیر بیتہ فی میرت. ٹھیک ہے، تو یہ عربی میں چلتا ہے. اردو میں ڈائریکٹ ہم کہیں گے کہ سمیر کا گھر کہاں ہے؟ میرٹھ میں ہے. تو ایسے ہی اس کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کے والد کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زید اس میں کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور ابو قائمن، یہ مضاف مضاف میں لکھا ہے، ابو کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا، اور قائمن اس کی خبر بن گیا. اور یہ پورا جملہ بن کر پھر زید کی کیا ہو جائے گا؟ خبر بن جائے گا. اب خبر ہے، کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہو کی ضمیر ہے جس کا مرجع کون ہے؟ زید ہے، اور اسی نے ان دونوں کو جوڑا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ابوہ کی ضمیر بارز زید کی طرف کیا ہے؟ راجع ہے. اب ایسے ہی دیکھیے، زید یضربو، زید یضربو، یضربو مفرد ہے یا جملہ ہے؟ ہم؟ مفرد ہے. کیسے مفرد ہے؟ نہیں جملہ ہے اس میں. ہاں، ہوا کی ضمیر ہے، یہ فعل بفاعل ہے، اور فعل فاعل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، یضربو زید یضربو، زید مارتا ہے. تو اب یہاں پر یہ مفرد کی شکل میں خبر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ جملے کی شکل میں خبر ہے. اور جب جملے کی شکل میں خبر ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو ضمیر کیا ہے؟ یضربو ہوا، یعنی فعل و فاعل ہو کے یہ جملہ بن گیا، اور جملہ پھر زید کی کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. زید یضربو، اس جگہ یضربو کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب معنوی لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید یضربو کا فاعل ہے معنوی لحاظ سے، یعنی معنن کس نے کام کیا؟ زید نے کیا. لیکن نحوی لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید فاعل ہے. نحوی لحاظ سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ زید کس کا؟ یضربو کا فاعل ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ہاں، فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا. فاعل کس کے بعد آتا ہے؟ فعل کے بعد آتا ہے. تو اگر ہم کہیں گے زید فاعل ہے نحوی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح بات ہے، زید نے ہی کام کیا مارنے کا. لیکن اگر نحوی لحاظ سے کہیں گے تو اس میں خرابی یہ آئے گی کہ فاعل کی تعریف میں یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یضربو میں ہی ہوا کی ضمیر ہے جو یضربو کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ فعل فاعل مل کے جملہ بنا، اور چونکہ ہوا کی ضمیر راجع کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے. اسی نے اس جملے کو زید کی کیا بنا دیا؟ خبر بنا دیا. یعنی زید مبتدا ہو گیا اور یضربو اس کی کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس جگہ یضربو کی ضمیر مستتر، یہاں دیکھیے ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے. کیا ہے؟ استطارہ مستتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر پوشیدہ ہے، لفظوں میں دکھ نہیں رہی، اس وجہ سے اسے ضمیر مستتر کا. اور بارز کون ہوتی ہے؟ جیسے ابوہ میں ہے وہ لفظوں میں دکھتی ہے. ہوا زید کی طرف عائد ہے. عائد عاد یعود عودن مانے لوٹنا، یعنی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو صورت ہو گئی. تو معلوم چلا کہ خبر دو طرح سے آتی ہے، مفرد آتی ہے اور جملے کی شکل میں آتی ہے. جب مفرد آتی ہے تو اس میں کسی مزید اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب جملے کی شکل میں آتی ہے تو اس میں ضمیر عائد یا رابط کا ہونا ضروری ہے. ضمیر عائد یا رابط کا ہونا ضروری ہے. رابط کی مثال جیسے ہم دے دیتے ہیں، مزید آپ لوگ آگے پڑھیں گے قطر الندی میں. لباس التقوی، آگے ولباس التقوی ذالک خیر، کیا کہا؟ ذالک خیر. ذالک خیر یہ پورا جملہ ہے. کیا ہے؟ جملہ ہے. مبتدا ذالک ہو گیا، خیر کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی. تو اب اس کو اس نے یعنی پیچھے لباس التقوی اس کی خبر کہاں گئی؟ تو کہا کہ یہ ذالک جو ہے یہی جو کیا کام کر رہا ہے؟ ربط کا کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ربط کا کام کر رہا ہے، دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی اسی کو رابط کہتے ہیں. دونوں میں زیادہ خاص فرق نہیں ہے، بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک اصطلاح رابط کی ہے اور ایک ضمیر عائد کی ہے. دو اصطلاح یاد رکھنی ہے، ضمیر عائد یا راجع یا رابط. ٹھیک ہے، یہ اگر جملے کی شکل میں خبر ہے تو یہ چیز ہونا جملے میں ضروری ہے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے کہا زید ضرب عمرو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید ضرب عمرو. ٹھیک ہے، اس میں جوڑ نہیں ہے. ضرب عمرو فعل فاعل ہو گیا، یہ پورا اپنا جملہ ہو گیا. اب اس جملے کو زید سے کون سی چیز جوڑ رہی ہے؟ کوئی چیز ہے اس میں؟ نہیں ہے نا. تو اب ہم کہیں گے زید ضربہ عمرو. کیا کہیں گے؟ زید ضربہ عمرو. اب ہو کی جو ضمیر ہے، ضمیر بارز جو ہے، یہ اس جملے کو کس سے جوڑ رہی ہے؟ زید سے جوڑ رہی ہے. تو اب یہ جملہ زید کی خبر بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے، تو جب جملے کی شکل میں خبر ہوگی تو اس میں رابط یا عائد کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات ذہن میں رہے۔ اب کچھ قواعد دے رہے ہیں، اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ قاعدہ: خبر جب اس میں مشتق یا منصوب ہو، مشتق مطلب اشتقاق سے بنا ہے، اشتق یشتق، ٹھیک ہے، اشتقاق کہتے ہیں کسی عمل کا، کسی چیز کا نکلنا، کسی چیز کا نکلنا، تو مشتق یعنی جسے نکالا گیا ہو، اشتقاق نکالنا، مشتق جس چیز کو نکالا گیا، تو اگر اس مشتق ہے، اسماء مشتقہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، کون کون سے؟ زور زور سے بولیے۔ نمبر 1 اس میں فاعل، نمبر 2 اس میں مفعول، نمبر 3 اس میں اعلیٰ، نمبر 4 اس میں ظرف، اس میں تفضیل، ٹھیک ہے، صفت مشبہ، ہاں، مبالغہ، ٹھیک ہے، یہ 7 چیزیں ہیں جو اسماء مشتقہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اسماء مشتقہ خبر بنے گی، یعنی مبتدا کی خبر جب کون بنے گی؟ اسماء مشتقہ، یا منصوب ہو، منصوب سے ہم بتا چکے ہیں، منصوب سے کیا مراد ہے؟ نہیں، خبر تو مرفوع ہوتی ہے، یہ کیسے خبر میں شرط لگائی جا سکتی ہے کہ جو منصوب، ہاں، منصوب سے مطلب ہو کہ کسی چیز کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، منصوب سے یہاں مراد وہ نہیں کہ اس پہ فتحہ ہو، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کی طرف نسبت کی گئی ہو، جیسے آپ بہار کے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کہا بہاریون، کیا کہا؟ بہاریون، تو اب یہ جو بہاریون ہے یہ نسبت ہے بہار کی طرف، تو اس میں جو یا ہے یہ یا نسبتی ہے، ایک یا متکلم کی ہوتی ہے، ایک یا نسبتی ہے، تو یہ یا نسبتی ہے، تو کہہ رہے ہیں ایسا جب ہو کلمہ مشتق ہو، یعنی ان 7 چیزوں میں سے ایک ہو جو ابھی ہم نے گنایا، ٹھیک ہے، اور یا منصوب ہو، تو ایسی صورت میں کن کن چیزوں میں مطابقت ضروری ہے؟ تذکیر و تانیث میں، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی، اور وحدت و جمعیت میں مبتدا کے موافق ہو، تو وحدت کا مطلب کیا ہے؟ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ واحد ہوگی، اور اگر مبتدا جمع ہے یا تثنیہ ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ تثنیہ ہوگی، کب کہ جب کہ خبر اس میں مشتق ہو یا کیا ہو؟ منصوب ہو، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں۔ لیکن اگر خبر جامد ہے، خبر کیا ہے؟ جامد ہے، تب مطابقت ضروری نہیں ہے، تب مطابقت ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر خبر مشتق ہے یا منصوب، اس میں منصوب ہے، تب مطابقت چاہیے 2 چیزوں میں، تذکیر و تانیث میں اور وحدت و تثنیہ و جمعیت میں، ٹھیک ہے، اور اگر خبر جامد ہے تو پھر ان چیزوں میں مطابقت ہو سکتا ہے مبتدا کیا بولتے ہیں مذکر ہو اور خبر مؤنث ہو جائے، اگر خبر کیا ہے؟ جامد ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ کیا بولتے ہیں، اب جیسے مان لیجیے ہم نے کہا القرآن رحمتن، کیا کہا؟ القرآن رحمتن، تو اب کہیں گے کہ رحمتن مذکر کیوں مؤنث کیوں لے کے آئے؟ تو کہیں گے کہ رحمہ کیا ہے؟ جامد ہے، ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے اسی قاعدے کو مزید مثالوں سے سمجھا رہے ہیں۔ خبر مفرد مذکر کی مثال، تو اب دیکھیے الرزق مبتدا ہو گیا، مبتدا معرفہ ہے، مقسوم کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں مشتق کی کون سی قسم ہے؟ اس میں مفعول ہے، تو جب اس میں مشتق ہوا تو اب اس میں کیا لازم آئے گا کہ یہ مبتدا کے موافق ہو، کن کن چیزوں میں؟ تذکیر و تانیث میں اور وحدت و جمعیت میں، تو اب دیکھیے رزق واحد ہے تو مقسوم بھی کیا ہے؟ واحد ہے، رزق مذکر ہے، مقسوم کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ خبر مفرد و مؤنث کی مثال، خبر مفرد مؤنث کی مثال، یعنی خبر مفرد ہوگی اور جو مبتدا ہے وہ کیا ہوگا؟ مؤنث، تو اب دیکھیے عرض کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، اور خبر کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے، واسعۃن کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے، اس میں فاعل ہے، تو اس میں مشتق، جب اس میں مشتق ہوا تو اس کا وحدت میں اور تذکیر و تانیث میں مطابق ہونا مبتدا کے ضروری ہو گیا، تو اب دیکھیے عرض واحد ہے، واسعۃن بھی واحد ہے، عرض مؤنث ہے، واسعۃن بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ خبر تثنیہ مذکر کی مثال، یعنی خبر مبتدا جو ہے تثنیہ ہے اور مذکر ہے، تو دیکھیے طلحۃ و زبیر، یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ گرچہ یہ لفظی لحاظ سے واحد ہیں لیکن معنوی لحاظ سے یہ دونوں کیا ہو گئے؟ تثنیہ ہو گئے، تو اب صحابیان، صحابیان یہ مشتق ہے کہ نہیں ہے؟ مشتق ہے یا کیا ہے؟ اس میں منصوب ہے، ٹھیک ہے، صحابیون، صحاب سے بنا ہے صحابیون، ٹھیک ہے، تو یہ منصوب ہو گیا، جب منصوب ہو گیا تو اس میں وحدت و جمعیت اور تذکیر و تانیث میں مطابقت کیا ہے؟ ضروری ہے، تو طلحہ و زبیر معنوی لحاظ سے تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے، یہ دونوں مذکر ہیں تو صحابیان بھی کیا ہو گیا؟
مذکر ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور مثالیں خبر تثنیہ مؤنث کی مثال عائشۃ و فاطمۃ مکیتان. اب دیکھیے یہ دونوں معنوی لحاظ سے تثنیہ ہے، مؤنث ہیں، تو خبر چونکہ کیا ہے منصوب ہے، اس میں منصوب ہے، اور اس میں منصوب جب ہو تو تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت میں مطابقت ضروری ہے. مکیتان دیکھیے مؤنث ہے، مکیتن، مکیتن کیا ہے مؤنث ہے، اور مبتدا تثنیہ تھا تو تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. خبر جمع مذکر کی مثال اب دیکھیے قوامون. ٹھیک ہے. کیا ہے قوامون؟ یہ مان لیجیے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ بھی اس میں مشتق کی ایک قسم ہے. تو اب جب خبر اس میں مشتق ہے تو اس کا مبتدا سے دو چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے، وحدت و جمعیت میں اور تذکیر و تانیث میں. تو الرجال مذکر ہے، قوام بھی مذکر ہے، الرجال جمع ہے، قوام بھی کیا ہے جمع ہے. ٹھیک ہے. خبر جمع مؤنث کی مثال ترجمہ سب کا آگے دیا ہوا ہے، مرد لوگ عورتوں پر حاکم ہے. خبر جمع مؤنث کی مثال اب اس میں دیکھیے نساء الحی جمیلات. اب اس میں جمیلات کیا ہے مشتق ہے نا، تو جب خبر مشتق ہو تو کس کے مطابق ہوتی ہے؟ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. کن چیزوں میں مطابق ہوتی ہے؟ دو چیزوں میں مطابق ہوتی ہے. نمبر ایک تذکیر و تانیث میں، اور نمبر دو وحدت و جمعیت میں. تو پہلے تذکیر و تانیث میں دیکھیے مطابق ہے یا نہیں ہے، جمیلات مؤنث ہے، نساء بھی مؤنث ہے. اور پھر دوسری چیز بتائی کہ وحدت و جمعیت میں نساء جمع ہے، جمیلات بھی کیا ہے جمع ہے. ٹھیک ہے. تو بس آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ خبر اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس میں ضمیر عائد یا رابط کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز خبر جب مشتق ہو تو مشتق یا منصوب ہو تو اس کا مبتدا کے موافق ہونا ضروری ہے دو چیزوں میں. نمبر ایک تذکیر و تانیث میں، اور نمبر دو وحدت و جمعیت. تو یہ آج کا ہم لوگ کا سبق ہے. انشاءاللہ کل ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ سبق مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اسی لحاظ سے ذہن سازی کر کے آئیے گا اور آگے کا سبق پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ. پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.